الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سن 1974 میں قومی اسمبلی کے اندر مرزائیوں کی طرف سے جو محضر نامہ پیش کیا گیا، تو اس کے جواب میں قومی اسمبلی کی حزب اختلاف کی طرف سے ملت اسلامیہ کا موقف حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کیا. عقیدہ ختم نبوت کی صریح خلاف ورزی کے علاوہ مرزا صاحب کی تحریریں اور بہت سی کفریات سے بھری ہوئی ہیں. یہاں تمام کفریات کا ذکر کرنا تو مشکل ہے، لیکن نمونے کے طور پر چند مثالیں پیش خدمت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز تو قرار دیا ہی تھا، اس کے علاوہ انہوں نے متعدد مقامات پر اپنے آپ کو خدا کا بروز بھی قرار دیا ہے. چنانچہ 15 مارچ سن 1906 کو خود ساختہ الہامات میں ایک الہام یہ بھی تھا کہ انت منی بمنزلت بروزی، یعنی تو مجھ سے میرے بروز کے رتبے میں ہے. ریویو آف ریلیجنز جلد نمبر 5. نیز انجام آتم میں اپنے الہامات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، انت منی بمنزلت توحیدی و تفریدی، تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید اور تفرید. نیز لکھتے ہیں، میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں. حوالہ کے لیے کتاب البریہ صفحہ نمبر 78. مزید لکھتے ہیں، اور دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے، اور عبرانی میں لفظ معنی میکائیل کے ہیں خدا کی مانند. یہ گویا اس الہام کے مطابق ہے جو براہین احمدیہ میں ہے، انت منی بمنزلت توحیدی و تفریدی. 40 نمبر 3 صفحہ 25. قرآن کریم کی تحریف اور گستاخیاں. مرزا صاحب نے قرآن کریم میں اس قدر لفظی و معنوی تعریفات کی ہیں کہ ان کا شمار مشکل ہے. یہاں تک کہ اس شخص نے یہ جسارت بھی کی ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات جو صراحتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی تھی، ان کو اپنے حق میں قرار دیا، اور جو القاب اور امتیازات قرآن کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائے تھے، تقریباً سب کے سب اس نے اپنے لیے مخصوص کر لیے، اور یہ کہا کہ مجھے بذریعہ وہی ان القاب سے نوازا گیا ہے. نمبر 1، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نمبر 2، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى داعیا الى اللہ وسراجا منیرا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. 40 نمبر 3 صفحہ 23. حقیقت الوحی صفحہ 89.
ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم حقیقت الوحی صفحہ 80 انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر حقیقت الوحی صفحہ 94 یاسین انک لمن المرسلین حقیقت الوحی صفحہ 107 انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم ریویو آف ریلیجنز اپریل 1906 صفحہ 163 انا اعطیناک الکوثر کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ سورت بطور خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز بتانے کے لیے نازل ہوئی تھی. انا اعطیناک الکوثر، اس سورت کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ سورت بطور خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز بتانے کے لیے نازل ہوئی تھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کی ہے، لیکن مرزا صاحب نے اس سورت کو اپنے حق میں قرار دیا اور لکھا ہے کہ ان نشانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن مقطوع نسل ہے. میشانی یعنی بدگو، اور دشمن سے مراد ان کا ایک شقی، خبیث طینت، فاسد القلب، ہندو زادہ، بد فطرت، مخالف یعنی نو مسلم سعد اللہ ہے. ملاحظ و انجام آتم صفحہ 54-55. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اعزاز یعنی معراج کو بھی مرزا نے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ میرے بارے میں کہا گیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا حقیقت الوحی صفحہ 78. اسی معراج کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر قریب ہوا تو بہت قریب ہو گیا، 2 کمانوں یا اس سے بھی قریب. مرزا غلام احمد نے یہ آیت بھی اپنی طرف منسوب کی ہے. حقیقت الوحی صفحہ 76. قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں ایک رسول کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. مرزا غلام احمد نے انتہائی جسارت اور ڈٹائی سے دعویٰ کیا کہ اس آیت میں میرے آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے اور احمد سے مراد میں ہوں. ازالۃ الاوہام طبع اول صفحہ 673. چنانچہ مرزائی صاحبان اسی پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس آیت میں احمد سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرزا غلام احمد ہے. قادیانیوں کے خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 27 ستمبر سن 1915 کو ایک مستقل تقریر کی جو انوار خلافت میں ان کی نظر ثانی کے بعد چھپی ہے. اس کے آغاز میں وہ کہتے ہیں پہلا مسئلہ یہ کہ آیا حضرت مسیح موعود کا نام احمد تھا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیا سورہ صف کی آیت جس میں ایک رسول جس کا نام احمد ہوگا بشارت دی گئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے یا حضرت مسیح موعود کے متعلق. میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہے، لیکن اس کے خلاف کہا جاتا ہے کہ احمد نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے
اور آپ کے سوا کسی اور شخص کو احمد کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہے، لیکن میں جہاں تک غور کرتا ہوں میرا یقین بڑھتا جاتا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یعنی مرزا غلام احمد کے متعلق ہی ہے۔ انوار خلافت صفحہ 18۔ یہ شرمناک، اشتعال انگیز، جگر سوز، ناپاک جسارت اس حد تک بڑھ گئی کہ ایک قادیانی مبلغ سید زین العابدین ولی اللہ شاہ نے اسمہ احمد کے عنوان سے سن 1934 کے جلسہ سالانہ قادیان میں ایک مفصل تقریر کی جو الگ شائع ہو چکی ہے۔ اس میں اس نے صرف یہی دعویٰ نہیں کیا کہ مذکورہ آیت میں احمد سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے مرزا غلام احمد ہے، بلکہ یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سورہ صف میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو فتح و نصرت کی جتنی بشارتیں دی گئی ہیں وہ صحابہ اکرام کے لیے قادیانی جماعت کے لیے تھیں۔ چنانچہ اپنی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہتا ہے، پس یہ اخرى کتنی بے بہا نعمت ہے جس کی صحابہ تمنا کرتے رہے مگر وہ اسے حاصل نہ کر سکے اور آپ کو مل رہی ہے۔ اسمہ احمد صفحہ 74، مطبوع قادیان سن 1934۔ غور فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کی یہ توہین اور قرآن کریم کی آیات کے ساتھ یہ گھناؤنا مذاق مسلمانوں جیسا نام رکھنے کے بغیر ممکن تھا۔ پھر جسارت یہی ختم نہیں ہوئی بلکہ مرزا غلام احمد صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس پر نازل ہونے والی نام نہاد وحی جس میں انتہائی درجے کی کفریات اور بازاری باتیں موجود ہیں ٹھیک قرآن کے برابر ہے۔ چنانچہ ایک اپنے فارسی قصیدے میں وہ کہتا ہے، آنچ من بشنم ز وحی خدا بخدا پاک دانمش ز خطا ہم چو قرآن منزش دانم از خطاہا ہمی است ایمانم۔ نزول المسیح صفحہ 99۔ یعنی خدا کی جو وحی میں سنتا ہوں، خدا کی قسم میں اسے ہر غلطی سے پاک سمجھتا ہوں، قرآن کی طرح اسے تمام غلطیوں سے پاک یقین کرتا ہوں، اور یہی میرا ایمان ہے۔ مرزا غلام احمد نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ قرآن کی طرح میری وحی بھی حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے، اور اس کی تائید میں انہوں نے ایک پورا قصیدہ اعجازیہ تصنیف کیا جو ان کی کتاب اعجاز احمدی میں شائع ہو گیا ہے۔ مرزا کی طرف سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین۔ اس کے علاوہ پوری امت مسلمہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے اور ان کی تعظیم اور تقدیس کو جزء ایمان سمجھتی ہے۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی ادنا شبہ کے تمام انبیاء سے افضل تھے، لیکن کبھی آپ نے کسی دوسرے نبی کے بارے میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں فرمایا جو ان کے شایان شان نہ ہو۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی انسانی پستیوں کے تخت سرا میں کھڑے ہو کر بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے۔ اس کا نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ حوالہ کے لیے کشتی نو، حاشیہ صفحہ 120، مطبوع ربوہ سن 1957۔ نمبر 2، مجھے کئی سال سے ذیابیطس کی بیماری ہے، 15-20 مرتبہ روز پیشاب آتا ہے
اور بعض وقت 100 دفعہ ایک دن میں پیشاب آیا ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے، پس علاج کی غرض سے مذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ اگر میں ذیابیطس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی۔ نسیم دعوت صفحہ 69، مطبوعہ قادیان سن 1936۔ مرزا غلام احمد ایک نظم میں کہتے ہیں، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں، یہ باتیں شاعرانہ نہیں بلکہ واقعی ہیں، اور اگر تجربہ کی روح سے خدا کی تائید مسیح ابن مریم سے بڑھ کر میرے ساتھ نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں۔ دافع البلا صفحہ 20-21۔ ازالہ اوہام میں مرزا صاحب نے اپنی ایک فارسی نظم لکھی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ این کے منم کے حسب بشارات آمدم، عیسیٰ کجاست تاب نہد پاب منبرم۔ ازالہ اوہام طبع اول صفحہ 158۔ یعنی یہ میں ہوں جو بشارتوں کے مطابق آیا ہوں، عیسیٰ کی مجال کہاں کہ وہ میرے منبر پر پاؤں رکھ سکیں۔ خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے، اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا۔ دافع البلا صفحہ 13۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز نہ دکھلا سکتا۔ حوالہ کے لیے حقیقت الوحی صفحہ 148، طبع قادیان سن 1907۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، الیاذ باللہ، اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور یعنی باعفت رکھا، مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے۔ مقدمہ دافع البلا نیز مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی فضیلت کو ثابت کرتے ہوئے لکھتا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہزارہا میری ایسی کھلی کھلی پیشن گوئیاں ہیں جو نہایت ہی صفائی سے پوری ہو گئیں، جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں۔ ان کی نظیر اگر گزشتہ نبیوں میں تلاش کی جائے تو بجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور جگہ ان کی مثل نہیں ملے گی۔ کشتی نو صفحہ 14، طبع ربہ سن 1957۔ اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پھر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی فضیلت ظاہر کر کے بھی اسے تسلی نہیں ہوئی، بلکہ مرزا غلام احمد کی گستاخیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عظمت پر بھی دست درازی کی کوشش کی ہے۔ لکھتا ہے، خوب توجہ کر کے سن لو کہ اب اسم محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں،
یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں، کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا۔ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں ہوں۔ 40 نمبر 4 صفحہ 14۔ اور خطبہ الہامیہ کی وہ عبارت پیچھے گزر چکی ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ثانی قرار دے کر کہا ہے کہ یہ نیا ظہور پہلے سے اشد، اقوی اور اکمل ہے۔ دیکھیے خطبہ الہامیہ صفحہ 272۔ نیز اپنے قصیدہ اعجازیہ میں، جسے قرآن کی طرح معجزہ قرار دیا ہے، یہ شعر بھی کہا ہے کہ لہو خسف القمر المنیر وَإِنَّ لِي غسل قمران المشرقان اتنکر۔ اس یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا، اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا، اب کیا تو انکار کرے گا؟ اعجاز احمدی صفحہ 71، مطبوعہ قادیان سن 1902۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی توہین۔ جو شخص اس دیدہ دلیری کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی توہین کر سکتا ہو، وہ صحابہ اکرام کو کیا خاطر میں لا سکتا ہے؟ چنانچہ مندرجہ ذیل عبارتیں بلا تبصرہ پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا۔ خطبہ الہامیہ صفحہ 258۔ نمبر 2، میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ حضرت ابوبکر کے درجہ پر ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ابوبکر کیا، وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے۔ اشتہار معیار الاخیار صفحہ 11۔ نمبر 3، پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو۔ ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔ ملفوظات احمدیہ صفحہ 131 جلد 1۔ نمبر 4، بعض نادان صحابی جن کو درائے سے کچھ حصہ نہ تھا، وہ اس عقیدے سے بے خبر تھے۔ ضمیمہ براہین احمدیہ جلد 5 صفحہ 120۔ یہاں نادان صحابی کا لفظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ دیکھیے خطبہ الہامیہ صفحہ 149۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی اہل بیت کی توہین کرتا ہے، اور اس کی گستاخی اور جسارت کی انتہائی ہے کہ لکھتے ہیں، حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں۔ ایک غلطی کا ازالہ، حاشیہ صفحہ 11۔ نمبر 2، میں خدا کا کشتہ ہوں، لیکن تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے، پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے۔ اعجاز احمدی صفحہ 81۔ نمبر 3، تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بلہا دیا، اور تمہارا درد صرف حسین ہے، کیا تو انکار کرتا ہے؟ پس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے، کستوری کی خوشبو کے پاس گو کا ڈھیر ہے۔ اعجاز احمدی صفحہ 82۔ نمبر 4، کربلائے است سیر ہر آنم، صد حسین اس در گریبانم۔ نزول مسیح صفحہ 99۔ نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی توہین کے بعد اپنی اولاد کو پنجتن کے لقب سے مقدس قرار دیتے ہوئے کہا، میری اولاد سب تیری عطا ہے، ہر ایک تیری بشارت ہوا ہے۔
یہ پانچوں جو کہ نسل سیدہ ہیں، یہی ہیں پنجتن جن پر بنا ہے۔ در سمین اردو 45۔ اسی طرح شاعر اسلام کی توہین کرتے ہوئے مرزا بشیر الدین محمود لکھتے ہیں، اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے قادیان کو تمام دنیا کی بستیوں کی قرار دیا ہے، اس لیے اب وہی بستی پورے طور پر روحانی زندگی پائے گی جو اس کی چھاتیوں سے دودھ پیے گی۔ حقیقت الرؤیا صفحہ 45۔ آگے کہتے ہیں، حضرت مسیح موعود نے اس کے متعلق بڑا زور دیا ہے اور فرمایا کہ جو بار بار یہاں نہیں آتے مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے، پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا۔ تم ڈرو کہ تم میں سے کوئی کاٹا جائے، پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا؟ آخر ماؤں کا دودھ سوکھ جایا کرتا ہے، کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟ حقیقت الرؤیا صفحہ 45-46۔ آج جلسہ کا دن ہے اور ہمارا جلسہ بھی حج کی طرح ہے۔ حج کا مقام ایسے لوگوں کے قبضے میں ہے جو احمدیوں کو قتل کر دینا بھی جائز سمجھتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے قادیان کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ برکات خلافت صفحہ 5، طبع قادیان سن 1914۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں، زمین قادیاں اب محترم ہے، ہجوم خلق سے ارض حرم ہے۔ در سمین صفحہ 52۔ اسلام اور مسلمانوں کی مکرم ترین شخصیات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کی شان میں ایسی کھلم کھلا گستاخیوں کے بعد مرزا غلام احمد جیسے شخص کو نبی، رسول، اللہ کا بروز، خاتم انبیاء اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خطابات دیے گئے۔ اس کے مریدوں کو صحابہ اکرام کہا گیا اور ان کے ساتھ رضی اللہ عنہم لکھا گیا۔ مرزا غلام احمد کی بیوی ام المؤمنین قرار دی گئی۔ مرزا کے جانشینوں کو خلفاء اور صدیقین کے لقب عطا ہوئے۔ قادیان ارض حرم اور ام القرا کہلایا، اور اسلام ہے تو صرف قادیانیوں کے مذہب میں۔ تفو برتوئے چرخ گرداں تفو۔ مرزا صاحب کے چند الہامات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ معزز ارکان اسمبلی کی معلومات اور دلچسپی کے لیے مرزا صاحب کے چند خاص الہامات اور ان کی زندگی کے چند اہم گوشے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ یہ اندازہ کر سکیں کہ مرزائی صاحبان جس شخص کو نبی اور رسول کہتے ہیں وہ کیا تھا، اور عقیدہ ختم نبوت سے قطع نظر اس مزاج اور انداز کے انسان میں کہیں دور دور نبوت کے مقدس منصب کی کوئی بو نظر آتی ہے۔ پہلے الہامات کو لیجئے جو بلا تبصرہ حاضر ہیں۔ زیادہ تر تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں، جیسے انگریزی یا سنسکرت یا عبرانی وغیرہ۔ نزول مسیح صفحہ 57۔ حالانکہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اپنی ہی قوم کی زبان میں تاکہ انہیں کھول کر بتائے۔ اسی طرح خود مرزا صاحب نے بھی چشمہ معرفت صفحہ 209 میں تحریر کیا ہے، بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ بھی نہ سکتا۔
کیونکہ اس میں تکلیف ما لا یطاق ہے اور ایسے الہام سے فائدہ کیا ہوا جو انسانی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اب مرزا صاحب کے ایسے الہامات اور مکاشفات ملاحظہ فرمائیے۔ قرآن حکیم اور اپنے فیصلے کے خلاف مرزا صاحب کو ان زبانوں میں بھی الہامات ہوئے ہیں جن کو وہ خود بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ہم بطور نمونہ مرزا صاحب کے چند الہام درج ذیل کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایلی ایلی لما سبقتنی ایلیوس، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آخری فقرہ اسی الہام ایلیوس بباعث سرعت ورود مشتبہ رہا اور نہ اس کے معنی کچھ کھلے۔ البشرا جلد 1 صفحہ 36، مجموعہ الہامات مرزا صاحب۔ نمبر 2، اس خدا نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا، پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے 2 برس تک صفت مریمیت میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشو و نما پاتا رہا۔ پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینے کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ حوالہ کے لیے کشتی نوح صفحہ 46-47۔ نمبر 3، یریدون ان یروا تمسکا، یعنی بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے، مگر خدا تعالیٰ نے تجھے اپنے انعامات دکھلائے جو متواتر ہوں گے، اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے، ایسا بچہ جو بمنزلہ اطفال اللہ ہے۔ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 143۔ نمبر 4، ربنا آج، ہمارا رب آج ہی ہے۔ آج کے معنی ابھی تک نہیں کھلے۔ براہین احمدیہ ہر 4 جلد اول صفحہ 556۔ نمبر 5، ایک دفعہ مارچ 1905 کے مہینے میں بوقت قلت آمدنی لنگر خانے کے مصارف میں بہت دقت ہوئی، کیونکہ کثرت سے مہمانوں کی آمد تھی اور اس کے مقابل پر روپے کی آمدنی کم، اس لیے دعا کی گئی۔ 5 مارچ سن 1905 کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا میرے سامنے آیا اور اس نے بہت سا روپیہ میرے دامن میں ڈال دیا۔ میں نے اس کا نام پوچھا، اس نے کہا نام کچھ نہیں۔ میں نے کہا آخر کچھ تو نام ہوگا۔ اس نے کہا میرا نام ہے ٹیچی۔ حقیقت الوحی صفحہ 332۔ مرزا جی کے فرشتے نے یا پہلے جھوٹ بولا یا بعد میں؟ پھر جس نبی کا فرشتہ جھوٹ بولتا ہے وہ نبی کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ نمبر 6، 24 فروری 1905 حالت کشفی میں جب کہ حضرت کی طبیعت ناساز تھی، ایک شیشی دکھائی گئی جس پر لکھا ہوا تھا خاکسار پیپرمنٹ، مکاشفات مرزا صفحہ 38۔ نمبر 7، مرزا صاحب کے ایک خاص مرید قاضی یار محمد صاحب BOL پلیڈر اپنے مرتبہ ٹریکٹ نمبر 34 موسوم اسلامی قربانی صفحہ 12 میں تحریر کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے
کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ نمبر 8، پھر بعد اس کے خدا نے فرمایا شانا ناسا، دونوں فقرے شاید عبرانی ہیں اور ان کے معنی ابھی تک اس عاجز پر نہیں کھلے۔ پھر بعد اس کے دو فقرے انگریزی میں جن کی الفاظ کی صحت بباعث سرعت الہام ابھی تک معلوم نہیں، اور وہ یہ ہیں I love you, I shall give you large party of Islam، براہین احمدیہ طبع دوم صفحہ 664۔ نمبر 2۔ نمبر 9، ایک دفعہ کی حالت یاد آئی ہے کہ انگریزی میں اول یہ الہام ہوا I love you, I am with you, I shall help you, I can what I will do۔ پھر بعد اس کے بہت ہی زور سے جس سے بدن کانپ گیا یہ الہام ہوا we can hit, we will do، اور اس وقت ایک ایسا لہجہ اور تلفظ معلوم ہوا کہ گویا ایک انگریز ہے جو سر پر کھڑا ہوا بول رہا ہے، اور باوجود پردہشت ہونے کے پھر اس میں ایک لذت تھی جس سے روح کو معنی معلوم کرنے سے پہلے ہی ایک تسلی اور تشفی ملتی تھی، اور یہ انگریزی زبان کا الہام اکثر ہوتا رہا ہے۔ تذکرہ مجموعہ الہامات مرزا طبع دوم۔ نمبر 10، کشفی طور پر ایک مرتبہ مجھے ایک شخص دکھایا گیا اور مجھے مخاطب کر کے بولا کہ ہے رودر گوپال، تیری استت گیتا میں لکھی ہے۔ تذکرہ مجموعہ الہامات مرزا صفحہ 380۔ نمبر 11، مجھے من جملہ اور الہاموں کے اپنی نسبت ایک یہ بھی الہام ہوا تھا کہ ہے کرشن رودر گوپال، تیری مہما گیتا میں لکھی گئی ہے۔ تذکرہ صفحہ 381۔ جیسا کہ آریہ قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں، وہ کرشن میں ہی ہوں، اور یہ دعویٰ صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرشن آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے آریوں کا بادشاہ۔ تذکرہ صفحہ 381 طبع دوم۔ نمبر 13، مرزا صاحب کا ایک نام خدا تعالیٰ نے بقول مرزا بشیر الدین حسب ذیل رکھا۔ دیکھو الفضل 5 اپریل 1947۔ مرزا صاحب کا کیا نام رکھا؟ امین الملک جے سنگھ بہادر۔ تذکرہ الہامات مرزا 672 طبع دوم۔ اب مرزا صاحب کی چند پیشن گوئیاں جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب قادیانی تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بدخیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیشگوئی سے بڑھ کر اور کوئی مخ کے امتحان نہیں ہو سکتا۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 288۔ اب ہم یہاں مرزا غلام احمد صاحب کی صرف 2 پیشن گوئیاں بطور نمونہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جنہیں پورا کرنے کے لیے جناب مرزا صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ہیلے حوالے کیے، ٹوٹکے استعمال کیے، اور یہاں تک کہ رشوت تک دینے کی بھی پیشکش کی، مگر وہ پوری نہ ہو سکی۔ مرزا صاحب کی چچا زاد بہن کی ایک لڑکی تھی جس کا نام محمدی بیگم تھا۔
والد اس لڑکی کا اپنے کسی ضروری کام کے لیے مرزا صاحب کے پاس آیا۔ پہلے تو مرزا صاحب نے اس شخص مذکور کو ہیلوں بہانوں سے ٹالنے کی کوشش کی، مگر جب وہ کسی طرح بھی نہ ٹلا اور اس کا اصرار بڑھا تو مرزا صاحب نے الہام الہی کا نام لے کر ایک عادت پیش گوئی کر دی کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو الہام ہوا ہے کہ تمہارا یہ کام اس شرط پر ہو سکتا ہے کہ اپنی بڑی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 230 طبع لاہور۔ وہ شخص غیرت کا پتلا تھا، یہ بات سن کر واپس چلا گیا۔ مرزا صاحب نے بعد ازاں ہر چند کوشش کی، نرمی، سختی، دھمکیاں، لالچ، غرض ہر طریقے کو استعمال کیا، مگر وہ شخص کسی طرح بھی رام نہ ہو سکا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ مرزا صاحب نے چیلنج کر دیا کہ میں اس پیشگوئی کو اپنے صدق و کذب کے لیے معیار قرار دیتا ہوں اور یہ خدا سے خبر پانے کے بعد کہہ رہا ہوں۔ ملاحظہ ہو انجام آتم صفحہ 23 طبع لاہور۔ اور فرمایا کہ ہر ایک روک دور کرنے کے بعد اس لڑکی کو خدا تعالی انجام کار اسی عاجز کے نکاح میں لاوے گا۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 31۔ آخر کار مرزا صاحب کی ہزار کوششوں کے باوجود محمدی بیگم کا نکاح ان سے نہ ہو سکا اور سلطان محمد نامی ایک صاحب سے اس کی شادی ہو گئی۔ اس موقع پر مرزا صاحب نے پھر پیش گوئی کی کہ نفس سے پیش گوئی یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ آگے اپنا الہام ان الفاظ میں بیان کیا، میں اس عورت کو اس کے نکاح کے بعد واپس لاؤں گا اور تجھے دوں گا اور میری تقدیر کبھی نہیں بدلے گی۔ مجموعہ اشتہارات صفحہ 43 جلد 2۔ اور ایک موقع پر یہ دعا کی کہ اور احمد بیگ کی دختر کلان کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ پیشن گوئی تیری طرف سے ہے، تو ان کو ایسے طور سے ظاہر فرما جو خلق اللہ پر حجت ہو، اور اگر اے خداوند یہ پیش گوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔ مجموعہ اشتہارات صفحہ 116 جلد 2۔ لیکن محمدی بیگم بدستور اپنے شوہر کے گھر میں رہیں اور مرزا صاحب کے نکاح میں نہ آنا تھا نہ آئیں، اور مرزا صاحب 26 مئی سن 1908 کو ہیضہ کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئے۔ حیات ناصر صفحہ 14۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مرزا صاحب کے منزل صاحبزادے مرزا بشیر احمد MA رقم طراز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ سنوری نے کہ ایک دفعہ حضرت مرزا صاحب جلندر جا کر قریباً 1 ماہ ٹھہرے، اور ان دنوں میں محمدی بیگم کے ایک حقیقی ماموں نے محمدی بیگم کا حضرت صاحب سے رشتہ کرا دینے کی کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہیں ہوا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب محمدی بیگم کا والد مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری زندہ تھا اور ابھی محمدی بیگم کا مرزا سلطان محمد سے رشتہ نہیں ہوا تھا۔ محمدی بیگم کا یہ ماموں جالندر اور ہوشیار پور کے درمیان تانگے میں آیا جایا کرتا تھا، اور وہ حضرت صاحب یعنی مرزا مؤلف سے کچھ انعام کا بھی خواہاں تھا، اور چونکہ محمدی بیگم کے نکاح کا عقدہ زیادہ تر اسی شخص کے ہاتھ میں تھا، اس لیے حضرت صاحب نے اس سے کچھ انعام کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ شخص اس معاملے میں بدنیت تھا اور حضرت صاحب سے
یعنی مرزا صاحب سے فقط کچھ روپیہ اڑانا چاہتا تھا، کیونکہ بعد میں یہی شخص اور اس کے دوسرے ساتھی اس لڑکی کے دوسری جگہ بیائے جانے کا موجب بنے۔ سیرت المہدی عیسائی اول طبع دوم۔ حالانکہ جناب مرزا صاحب خود تحریر کرتے ہیں کہ ہم ایسے مرشد کو اور ساتھ ہی ایسے مرید کو کتوں سے بھی بدتر اور نہایت ہی ناپاک زندگی والا خیال کرتے ہیں کہ جو اپنے گھر سے پیشن گوئیاں بنا کر پھر اپنے ہاتھ سے، اپنے مکر سے، اپنے فریب سے ان کے پورے ہونے کی کوشش کرے اور کروائے۔ سراج منیر صفحہ 23 طبع قادیان۔ اور محمدی بیگم اپنے خاوند مرزا سلطان محمد کے گھر تقریباً 40 سال بخیر و خوبی آباد رہیں، اور اب لاہور میں اپنے ہونہار جوان سال مسلمان بیٹوں کے ہاں 19 نومبر سن 1966 کو انتقال فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہفتہ وار الاعتصام لاہور، اشاعت 25۔ مرزا صاحب نے عبداللہ آتم پادری سے امرتسر میں 15 دن تحریری مناظرہ کیا۔ جب مباحثہ بے نتیجہ رہا تو مرزا صاحب نے 5 جون سن 1893 کو ایک عادت پیشگوئی صادر فرما دی، جس کا خلاصہ یہ ہے: مباحثہ کے ہر دن کے لحاظ سے 1 ماہ مراد ہوگا، یعنی 15 ماہ میں فریق مخالف حاویہ میں سزا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جائے، روح سیاہ کیا جائے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جائے، مجھ کو پھانسی دی جائے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں۔ جنگ مقدس صفحہ 183-184۔ غرض مرزا صاحب کی پیشگوئی کے مطابق عبداللہ آتم کی موت کا آخری دن 5 ستمبر سن 1894 بنتا تھا۔ اس دن کی کیفیت مرزا صاحب کے فرزند ارجمن جناب مرزا محمود احمد خلیفہ قادیان کی زبانی ملاحظہ فرماتے ہیں: آتم کے متعلق پیشگوئی کے وقت جماعت کی جو حالت تھی وہ ہم سے مخفی نہیں۔ میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا اور میری عمر کوئی 5 – 5.5 سال کی تھی، مگر مجھے وہ نظارہ خوب یاد ہے کہ جب آتم کی پیشگوئی کا آخری دن آیا تو کتنے کرب و اضطراب سے دعائیں کی گئی۔ میں تو محرم کا ماتم بھی کبھی اتنا سخت نہیں دیکھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک طرف دعا میں مشغول تھے اور دوسری طرف بعض نوجوان جہاں حضرت خلیفہ اول مطلب کیا کرتے تھے اور آج کل مولوی قطب الدین صاحب بیٹھتے ہیں، وہاں اکٹھے ہو گئے، اور جس طرح عورتیں بین ڈالتی ہیں اس طرح انہوں نے بین ڈالنے شروع کر دیے۔ ان کی چیخیں 100 گز تک سنی جاتی تھیں، اور ان میں سے ہر ایک کی زبان پر یہ دعا جاری تھی کہ یا اللہ آتم مر جائے، یا اللہ آتم مر جائے، مگر اس کوہرام اور آہ و زاری کے نتیجے میں آتم تو نہ مرا۔ خطبہ مرزا محمود احمد، مندرجہ الفضل قادیان، 20 جولائی سن 1940۔ اور اس قادیانی اضطراب پر مزید روشنی مرزا صاحب کے منزل صاحبزادے بشیر احمد M.A. کی روایت سے پڑتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابا جان نے آتم کی موت کے لیے کیا کیا تدبیریں اختیار کی اور کون کون سے ٹوٹکے استعمال کیے۔ چنانچہ تحریر کرتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ جب آتم کی میعاد میں صرف 1 دن باقی رہ گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھ سے اور میاں حامد علی سے فرمایا کہ اتنے چنے
مجھے تعداد یاد نہیں رہی کہ کتنے چنے آپ نے بتائے تھے، لے لو اور ان پر فلاں صورت کا وظیفہ اتنی تعداد میں پڑھو۔ آگے لکھتے ہیں مجھے وظیفہ کی تعداد بھی یاد نہیں رہی۔ میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے وہ صورت یاد نہیں رہی، مگر اتنا یاد ہے کہ وہ کوئی چھوٹی سی صورت تھی، جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہے، اور ہم نے یہ وظیفہ قریب ساری رات صرف کر کے ختم کیا تھا۔ وظیفہ ختم کرنے پر ہم وہ دانے حضرت صاحب یعنی مرزا قادیانی کے پاس لے گئے، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وظیفہ ختم ہونے پر یہ دانے میرے پاس لے آنا۔ اس کے بعد حضرت صاحب ہم دونوں کو قادیان سے باہر غالباً شمال کی طرف لے گئے اور فرمایا یہ دانے کسی غیر آباد کنویں میں ڈالے جائیں گے، اور فرمایا کہ جب میں دانے کنویں میں پھینک دوں تو ہم سب کو سرعت کے ساتھ منہ پھیر کر واپس لوٹ آنا چاہیے اور مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صاحب نے ایک غیر آباد کنویں میں ان دانوں کو پھینک دیا اور پھر جلدی سے منہ پھیر کر سرعت کے ساتھ واپس لوٹ آئے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ جلدی جلدی واپس چلے آئے، اور کسی نے بھی منہ پھیر کر پیچھے کی طرف نہیں دیکھا۔ حوالہ کے لیے سیرت المہدی صفحہ 178 جلد اول طبع دوم۔ مگر دشمن ایسا سخت جان نکلا کہ بجائے 5 کے 6 ستمبر کا سورج بھی غروب ہو گیا، مگر وہ نہ مرا، اور یہ پیشگوئی بھی جھوٹی نکلی۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ دشنام ترازی کبھی نہیں کرتے، انہوں نے کبھی گالیوں کے جواب میں گالیاں نہیں دی۔ اس معیار کے مطابق مرزا صاحب کی مندرجہ ذیل عبارتیں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ مرزا صاحب علماء کو گالیاں دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے بدذات فرقہ مولویاں، تم کب تک حق کو چھپاؤ گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیانہ خصلت کو چھوڑو گے؟ اے ظالم مولویو، تم پر افسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کل انعام کو بھی پلا دیا۔ انجام آتم صفحہ 21۔ نمبر 2، بعض جاہل سجادہ نشین اور فقیری اور مولویت کے شتر مرغ، انجام آتم صفحہ 18۔ نمبر 3، مگر کیا یہ لوگ قسمیں کھائیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھا رہے ہیں۔ ضمیمہ انجام آتم صفحہ 25۔ نمبر 4، ہمارے دعویٰ پر آسمان نے گواہی دی، مگر اس زمانہ کے ظالم مولوی اس سے منکر ہیں، خاص کر رئیس الدجالین عبدالحق غزنوی اور اس کا تمام گروہ، علیہم نعال لعن اللہ الف الف مرہ، یعنی ہزار ہزار بار ان پر لعنت کے جوتے پڑے۔ ضمیمہ انجام آتم صفحہ 50۔ نمبر 5، اے بدذات خبیث نابکار، ضمیمہ انجام آتم 330۔ نمبر 6، اس جگہ فرعون سے مراد شیخ محمد حسین بطالوی اور حامان سے مراد نو مسلم سعد اللہ ہے۔ ضمیمہ انجام آتم 56۔ نمبر 7، نہ معلوم کہ یہ جاہل اور وحشی فرقہ اب تک کیوں شرم و حیا سے کام نہیں لیتا، مخالف مولویوں کا منہ کالا کیا۔ ضمیمہ انجام آتم 58۔ مرزا صاحب کی طرف سے مسلمانوں کو گالیاں۔ نمبر 8، تلک کتب
ينظر إليها كل مسلم بعين المحبة والمودة وينتفع من معارفها ويقبلني ويصدق دعوتي إلا ذرية البغايا الذين ختم الله على قلوبهم فهم لا يقبلون. آئینہ کمالات اسلام صفحہ 547 548. اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان میری کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور ان کے معرف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے، مگر رنڈیوں یعنی زناکاروں کی اولاد جن کے دلوں پر خدا نے مہر کر دی ہے وہ مجھے قبول نہیں کرتے. نمبر 9، ان العدا صاروا خنازیر الفلا ونساؤهم من دونهن الا قلوب. نجم الہدا صفحہ 10. میرے دشمن جنگلوں کے سور ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں. نمبر 10، جو شخص اپنی شرارت سے بار بار کہے گا کہ پادری آتم کے زندہ رہنے سے مرزا صاحب کی پیش گوئی غلط اور عیسائیوں کی فتح ہوئی اور کچھ شرم و حیا کو کام نہیں لائے گا، اور بغیر اس کے جو ہمارے اس فیصلے کا انصاف کی روح سے جواب دے سکے انکار اور زبان درازی سے باز نہیں آئے گا اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا، تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زیادہ نہیں. انوار الاسلام صفحہ 30. یہ شیریں زبانی ملاحظہ فرمائیے اور مرزائیوں سے پوچھیے، محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شعری ترجمہ تیرا ہے یا میرا؟ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.